بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 5 ہے، 5 ہے سبق نمبر، اور ہم اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے ایک لیسن کا پڑھ لیا ہے، پیج نمبر 69 پہ ہیں، ایک پیج ہم نے پڑھ لیا، دوسرے پیج پہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ بیدارہ نوکرانی نہیں تو پچھلے صفحے پہ آخری لائن یہ تھی کہ سلیم نے کہا تھا بیدارہ سے، نوکرانی سے، کہ کیا ان کے چہرے پہ کوئی غصہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے والد صاحب کے چہرے پہ غصہ تو نہیں نظر آ رہا تھا جو مجھے انہوں نے چھت کے اوپر بلایا ہے۔ تو بیدارہ نے کہا نہیں تو، یعنی کہ ان کے چہرے پہ بالکل بھی غصہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سلیم: تو اماں جان ذرا تم ہی میرے ساتھ چلو۔ تو سلیم نے کہا اپنی والدہ سے کہ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ تو آپ میرے ساتھ چلی جائیں، یعنی کہ مجھے ڈانٹے نہ، غصہ نہ ہو کسی بات پہ۔ ماں: میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا ماں نے کہ میری گود میں، یعنی کہ چھوٹی بچی جو ہے وہ سو رہی ہے، تمہاری چھوٹی بہن جو ہے، تو تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، تو جاتے کیوں نہیں؟ تو تم چلے جاؤ، بات سن لو ان کی۔ سلیم: کچھ پوچھیں گے؟ سلیم نے کہا کہ کیا مجھ سے کچھ پوچھیں گے؟ تو اس کی ماں نے کہا جو کچھ بھی پوچھیں گے تم ان کا معقول طور پر جواب دے دینا، یعنی کہ جو بھی آپ سے پوچھیں گے تو تم ان کا جو سوال ہوگا اس کا معقول، یعنی کہ درست کوئی جواب، مناسب سا، درست سا کوئی جواب دے دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا، تو سلیم نے ڈرتے ڈرتے اوپر چلا گیا، اور سلیم سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا، اور سلام کر کے تھوڑا سا سائڈ پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا، سلیم کو اور پوچھا، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ یعنی کہ مدرسے مطلب سکول نہیں گئے، کہ کیوں صاحب؟ باپ نے کہا کہ آج کیا ہوا، مدرسے نہیں گئے ہو، سکول نہیں گئے ہو؟ بیٹا یعنی کہ سلیم: جی بس جاتا ہوں، یعنی کہ ابھی جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے، یعنی کہ کچھ دیر ابھی اور رہتی ہے سکول کی ٹائمنگ میں، سکول لگنے میں، اس لیے میں ابھی تک نہیں گیا۔ باپ: تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ تو باپ نے کہا کہ سلیم تم کیا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ جاتے ہو، یعنی کہ اس کے ساتھ سکول جاتے ہو یا الگ چلے جاتے ہو؟ باپ: بیٹا کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کبھی کبھار میں بڑے بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں اسکول، لیکن عام طور پر اکیلا جاتا ہوں۔ باپ: کیوں؟ اس نے کہا کیوں؟ بیٹا اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے باپ سے کہ اگلے مہینے امتحان جو ہے، ایگزام جو ہے وہ ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے ساتھ یہاں چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ صبح سویرے بھائی جان اگلے مہینے امتحان ہونے والے ہیں، تو وہ کسی ہم جماعت کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے، تو وہاں ان کو کیا ہوتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے تیاری کرتے کرتے، تو پھر وہ گھر نہیں آتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں مطلب ملتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب میں جاتا ہوں اسکول تو ان کو وہیں پہ ہی دیکھتا ہوں۔ باپ: کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا ہمارے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ جو دوسروں کے گھروں میں جا کے آپ پڑھتے ہو، رہتے ہو، بیٹھتے ہو، تیاری کرتے ہو؟ کیا ہمارے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے؟ اس کے بعد بیٹا جگہ تو ہے مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹے نے کہا کہ جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو سب سے بڑا بھائی ہے ان کے پاس گنجفہ ہوتی ہے، یعنی کہ تاش یا کارڈ وغیرہ، ایک کھیل کا نام ہے گنجفہ، کارڈ وغیرہ۔ تو شطرنج، یعنی کہ شطرنج بھی ایک کھیل کا نام ہے،
تو ان کے پاس ہر وقت کیا ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے اطمینان کے ساتھ یہاں پہ اسٹڈی نہیں ہو سکتی، نہیں پڑھا جاتا، اطمینان کے ساتھ یہاں پر اسٹڈی نہیں ہوتی۔ باپ تم بھی شطرنج کھیلنے جانتے ہو؟ باپ نے کہا کہ کیا تم بھی شطرنج کھیلنے جانتے ہو؟ بیٹا مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان مہرے جانتا ہوں، یعنی کہ اس کو پہچانتا ہوں کہ جو چالیں ان کی ہوتی ہیں کیسے چلنی ہیں، اور مہرے جانتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کون کون سے مہرے ہوتے ہیں، کہ پیادے ہوتے ہیں، گھوڑا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ساری جانتا ہوں، مگر کھیلنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا، یعنی کبھی کھیلا نہیں ہوں میں۔ باپ مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ باپ نے کہا کہ مگر زیادہ دن تک دیکھتے دیکھتے اگر دیکھتے رہو گے تو تم بھی اسے کھیلنے لگ جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں کھیلنا آ جائے گا۔ بیٹا شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلی نہ آئے گی۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان شاید مجھے عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہیں آئے گی۔ تو باپ نے کہا کیوں، کیا ایسی مشکل ہے کہ کیا کوئی بہت مشکل کھیل ہے کیا؟ بیٹا مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی نہیں لگتا، یعنی کہ مشکل ہو نہ ہو میرا اس کھیل میں جی نہیں لگتا، یعنی کہ مجھے اس کھیل کو پسند ہی نہیں ہے، نہ میں پسند کرتا ہوں، نہ میرا اس میں کھیلنے کو دل لگتا ہے۔ تو بیٹا باپ سبب، اس نے کہا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کس لیے تمہارا اس کو کھیلنے کو جی نہیں کرتا یا جی نہیں لگتا؟ بیٹا میں پسند نہیں کرتا، یعنی کہ میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن میں ہم اگلے پیج سے پڑھیں گے اس سبق کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔